الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مظهر العجائب مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلى الله عليه وسلم اس سے ایک بلند صلوات رضوان محترم اس بارگاہ میں جو حسینیہ ابو طالب علیہ السلام ہے یہاں اتفاق سے اسی عنوان پہ یہ ہماری 10ویں تقریر ہے وہ مومنین جو مسلسل 5 محرم سے یہاں تشریف فرما تھے ان کے اذہان عالی میں وہ موضوع موجود ہے ظاہر ہے کہ ہر وقت ہر آیت ایک نئی فکر دیتی ہے اور معرفت کا دروازہ بند ہوا نہ علم کا دروازہ بند ہوا بہت دور سے تشریف لائے ہیں وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مختصر سی گفتگو لیکن اس کا اختتام وہاں تک ہوا تھا کہ علی کی ولایت سے مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور علی کی ولایت سے انکار کرنے والوں کا کیا حشر دنیا میں ہوتا ہے تھوڑا سا ربط کے لیے تاکہ وہ گفتگو جو آپ کے اذہان میں محفوظ ہے اور نئے آنے والوں کے لیے کہ جہاں مختصر سے الفاظ میں میں نے کوشش کی تھی نوجوانوں کے لیے کہ در مولا سے ہماری فکریں اور بلند ہوتی جائے ہر مجلس درس ولائے علی ابن ابی طالب ہے درس حسینی ہے اور ایک جملہ میں نے حدیثاً پیش کیا تھا کہ یہ جناب سیدہ کا معجزہ ہے حسین کا محرم عاشورہ پوری دنیا میں ایک دن ایک تاریخ ہوا شاید کہ یہ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ آج تک کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا آخر میں کچھ تاریخوں میں
مسلمانوں نے بھی اعلان کر دیا کہ ہاں عاشورہ منگل ہی کو ہوگا. وہ در حقیقت مشیت بھی یہی چاہتی تھی کہ دنیا سمجھے کہ حسینیت کیا ہے، حسین کیا ہے، کربلا کیا ہے، کربلا میں شہید ہونے والے کیا ہیں. اور پھر یہ بات کہ ہمیشہ میں جب بھی اس ممبر سے خطاب کرتا ہوں مدینے رہنے والوں کے یہ یہی بات کہتا ہوں، اور جو یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں پابندی سے برسہ برس سے شب جمعہ یا تاریخوں کے لحاظ سے یہاں خدمت جاری ہے. دیکھیے ہر زمین بلند ہے، ہر مقام ایک مقام رکھتا ہے، لیکن جہاں 6 معصوم ایک ہی مقام پر ہو اور وہاں کسی کے لیے اگر روزگار کا بھی ذریعہ ہو اور پھر آپ مسلسل در حقیقت یہ آپ بارگاہ فاطمہ میں بیٹھے ہر مجلس میں جناب سیدہ جاتی ہیں، آج آپ خود فاطمہ کے پاس موجود ہیں. اسی عنوان کی روشنی میں ابھی بیٹھے بیٹھے خیال پیدا ہوا کہ عنوان یوں قرار پائے کہ بانی اسلام محمد مصطفیٰ. یعنی بنائے دین نبی، بقائے دین حسین سے. چلنا میں اسی پر فکر ہوگی کہ یہ دیکھیں گے ظاہر ہے کہ معرفت کے کچھ گوشے ہیں. ایک طالب علم میں سے وہ لوگ جو برسہ برس سے اس کو سنتے ہیں وہ واقف ہے کہ میں وقت کو سمیٹتا نہیں ہوں، وقت خود مجھے سمیٹ لیتا ہے. کوشش کروں گا تو یاد رکھیں کہ اس طرح سے کہ جہاں توحید کی بقا ولایت سے ہے، دین کی بقا ولایت سے نہیں بلکہ توحید باقی ہے ولایت علی ابن ابی طالب سے. یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، توحید اس کی وحدانیت، احدیت اور پھر صفات کی منزل میں سارے صفات. اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اللہ خود سامنے نہیں آتا، اس کے صفات بھی عین ذات ہیں. صفات عین ذات ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں پچھنوایا جاؤں، تو اللہ نے اپنے صفات کو ایک وجود عطا کیا. اس وجود کا نام محمد و آل محمد ہے. یہ اب آپ یا رحمان کہو یا محمد کہو، رزاق کہو یا علی کہو، میں صفات کی بات کر رہا ہوں. ابھی کچھ اشعار میں ایسی باتیں سننے میں آئی. دیکھیے اشعار بے شک کے لکھے جائیں، لکھتے رہیں، پروردگار توفیق بھی دے، لیکن کبھی علی نے اپنے آپ کو معبود نہیں کہلایا، نہ کہنے والے کو پسند کیا، نہ پسند کریں گے. پر بس اتنا ہے. والد کا ایک شعر یاد آ گیا تو سماعت فرما لیں، ایک سلوات پڑھ لیں. خدا و نام علی ایک نام ہے، وہ اعلیٰ ہے علی. اب اس کے آگے کہنا نصیری کا کام ہے، یہ نہیں کہ ہم کہیں گے نصیری جانے مولا کا خدا جانے، یہ نہیں ہے. علی اور معصومین معبود کو منوانے آئے ہیں، توحید کو منوانے آئے ہیں. اس لیے سب کچھ ہو کر بھی عطائے ربانی ہیں محمد وال محمد کے لیے. سارے صفات جمع کر دی. ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا خیال پیدا ہوتا ہوگا کہ جہاں قرآن مجید میں ایسی آیتیں موجود ہیں الست بربکم، تو یہ ظاہر ہے کہ میں یہاں پر بھی اشارہ کیا تھا جدہ کی مجالس میں بھی، اور صرف یہ چونکہ اس بات کی میرے تائید کے لیے کہ جہاں پر رب کا جو استعمال ہوا ہے وہاں ماں باپ کے لیے بھی بولا گیا ہے. بچوں کو پالتے ہیں، بیمار ہے تو دوا کا انتظام کرتے ہیں، رزق کا انتظام کرتے ہیں. یہ رب مجازی ہے، رب حقیقی نہیں ہے.
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? आलम अरवा में आवाज बुलंद हुई। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, जुबान नहीं रखता और सामने नहीं आता, तो कोई है ना जिसकी ज़बान अल्लाह की ज़बान है, जिसकी आंख अल्लाह की आंख है, जिसके हाथ अल्लाह के हाथ है, जिसका नफ्स अल्लाह का नफ्स है। नफ्स को बेच दिया, चादर के नीचे सोकर नबी को बचाया, अल्लाह की रजा खरीद ली। बात याद आ गई, बड़ी अजीब और बुलंदी की बात है। बेशक के अली की एक ज़रबत सफ़लैन में सब आलमीन जो भी उसमें आ जाए उससे अफजल है ना, एक ज़रबत सफ़लैन की इबादत से अफजल। एक मरतबा शब हिजरत मौलाए कायनात नबी के बिस्तर पर इस तरह सो गए, काफिर होके भी ये ना समझ सके कि ये अली है या मोहम्मद है। वही नूर था ना, वो नूर इनवा है, ये एक ही नूर के हैं। लेकिन उस बाद जब के नबी अभी मदीने में दाखिल नहीं हुए, इंतजार कर रहे थे मेरा भाई आ जाए। जब अली इब्न अबी तालिब मदीने में आ गए तो एक मर्तबा गले से लगाया और दुरूद पर दुरूद पढ़े जा रहे थे। अजीब इरशाद फरमाया, अली शबे हिजरत तुम्हारा सो जाना, हर सांस तुम्हारी एक एक सांस सखलैन की इबादत से अफजल है। वहां ज़रबत और यहाँ एक एक सांस। जब रसूल का जब ये इरशाद है, इनकार क्यों हो? तो अब किस तरह से नबी ने सब कुछ पहुंचाया, पत्थर खाए, अज़ियतें पहुंची, कह चुके मुझे इतनी अज़ियतें पहुंचाई गई तो किसी नबी को नहीं पहुंचाई। अज़ीज़ान ग्रामी याद रखें, ये लम्हात हमारे बड़े कीमती हैं, बड़े कीमती हैं। बेशक के सैयदा हमारे बहन से निकले हुए फजाइल को सुने नहीं आते, मगर रसूल के हुक्म पर भी अमल करना है। ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, इसलिए अली का जिक्र मोहम्मद का जिक्र है, मोहम्मद का जिक्र अल्लाह का है। और मैं कह चुका हूँ कि याद रखें कि यहाँ आयत में वली 3 बार, यहाँ 1 बार हुआ है, लेकिन अगर आप रुक रुक के भी अगर बोलेंगे, जहाँ बस तुम्हारा अल्लाह वली, तो समझाने के लिए बस तुम्हारा नबी वली, बस तुम्हारा अली वली, तो वो जो पर्दा गैब में है वो भी वली। ऐलान ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ अली की जात तक महदूद। हाँ, ये और बात है कि अली इब्ने अबी तालिब के लिए अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब मिला, ना वो नबी के लिए हुआ ना किसी इमाम के लिए हुआ। विलायत का तो ऐलान हो गया। जहां अल्लाह ने विलायत के ऐलान को वहां पसंद किया जहां खुला मैदान था, हुसैन ने भी इस विलायत को बचाने के लिए मैदान ही पसंद किया, वो करबला है। पहुंचाना और है, बचाना और है। क्या कहने अज़मत अबू तालिब कि जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत, अज़मतों पर जाने कुर्बान हो। हकीकत में औलादे अबू तालिब ना होती तो दीन दुनिया में होता ही न था। पहुंचाया, बचाया भी, तो किस तरह से बका है ये तौहीद। देखिए तौहीद, आज तौहीद की मारिफत हुसैन की शहादत से होगा। इसलिए क्या बाकी रहा, भरा घर लुटाया, जंगलों का सफर भी हुआ, अहद व पैमा पर अमल भी हुआ। जाहिर है कि वो अहद व पैमा जो आलम अरवा में हुआ था, कौन है जो शहादत के बार को उठाए? सारी अरवा मौजूद थी, रूह अली भी है, रूह हसन भी है, सारे मासूम मौजूद है।
رب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا سوچے تو یہ عہد کب ہوا تھا؟ تو آپ سے بھی عہد لیا گیا تھا۔ وہ عہد کیا تھا؟ اوفو بعہدی اوفو بعہدکم۔ مختصر کرتے ہوئے معصوم فرماتے ہیں جو تم سے عہد لیا تھا وہ عہد ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہے۔ تم اپنے عہد کو پورا کرو، اللہ کہتا ہے میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ جو بھی علی کی محبت دل میں رکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ وعدہ ہے، صادق الوعدہ ہے، وہ اس کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ اب ہر سانس ہماری آتی جاتی ولایت کے ساتھ ہے، بلکہ ولایت کے معنی یہ ہوئے کہ آپ اپنے آپ کو ضم کر دیں ولایت مولا میں۔ اب نصب پر آپ کا حکومت نہیں ہے، اگر حکومت ہے تو امام زمانہ کی ہے۔ عزیزان گرامی بس یاد رکھیں اس عہد پر قائم رہنا بھی ہے، اسی عہد پر ہمیں مرنا بھی ہے۔ جی دعا ہو تو یوں دعا ہے، پروردگار موت نہ دے اس وقت تک جب تک کہ قبر حسین کی زیارت نہ ہو جائے۔ جائیں، کبھی حالات ٹھیک ہیں ضرور جائیں، جو خرچ ہوتا ہے لاکھوں مولا لوٹا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ وہ لمحات ہے کہ جہاں اس عہد کو پورا کرنے کے لیے اعلان ہوا حسین نانا کی خبر سے جدا ہونا ہوگا، کہا معبود مجھے منظور ہے۔ ماں کی خبر سے رخصت ہونا ہوگا، کہا معبود مجھے منظور ہے۔ جنگلوں کا سفر ہوگا، معبود مجھے منظور ہے۔ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، معبود مجھے منظور ہے۔ کربلا کی جلتی زمین ہوگی، ساتویں سے پانی بند ہو جائے گا، کہا معبود مجھے منظور ہے۔ جواں بیٹا کڑیل جواں زمین پر تڑپتا ہوگا، سینے پر برچھی لگے گی، کہا معبود منظور ہے۔ قاسم کا لاشا اٹھانا ہوگا، ساری شہادتوں کے بارے میں آواز تھی، لیکن ایک آواز اور بھی آئی، حسین تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی جائے گی، بیویوں کی ردائیں چھینی جائے گی۔ روایت میں ہے کہ روح حسین خاموش تھی، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، سید سجاد آگے بڑھے اور کہا کہ آقا آپ قبول کر لیں، ہم ان منزلوں سے گزر جائیں گے۔ ہاں یہی وہ تاریخیں ہیں جہاں زینب نے وعدہ کیا تھا۔ آج 12ویں محرم کا بھی دن گزر گیا، ایک دوپہر میں کربلا میں فاطمہ کا پھرا گھر لٹ گیا۔ حسین نے کربلا کی زمین سے کیا کیا اٹھایا ہے، عباس کے کٹے شانے اٹھائے، قاسم کا لاشا پامال اٹھایا، علی اکبر کی لاش اٹھائی، اگر اٹھا نہ سکے تو عباس کی لاش، اس کی وصیت تھی نا، سکینہ بی بی سے وعدہ کر کے آؤ مولا میری لاش آپ خیمے میں نہ لے جائیں۔ وصیت پر عمل تو کرنا تھا، عمل ہوا، لیکن وہ منزل کہ جہاں جلتی زمین سے لاشیں اٹھائے تھے، مگر لاشا ایسا تھا جو حسین کے ہاتھوں پہ ہی شہید ہوا اور سینے سے لگا ہوئے کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب پیغام پہنچا تو کہا سید سجاد وطن لوٹ کر جانا تو ہمارے شیعوں کو سلام کہنا، پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کرنا۔ میں اس وقت تم کو بہت یاد کیا جب علی اصغر کے لیے طلب آگ کر رہا تھا۔ ہاں مولا ہم گنہگاروں کا سلام بھی قبول کریں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیتے رہے تو سال آئندہ کتنے ایسے ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یہ وعدہ تھا کہ جہاں وہ منزل بھی آئی، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، حسین تنہا رہ گئے، لیکن حل من ناصر کی آواز پر لاشیں تڑپ گئی تھی۔
عباس کا جسٹ اٹھ گیا، کہا نہیں عباس واپس جاؤ، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تو اب سوچئے کہ کس طرح سے شہیدوں نے اس آیت پر عمل کر کے دکھایا کہ یہاں توحید بچ رہی تھی، اور جب امام نے پکارا تو واجب تھا جب حیات مل گئی تو لبیک کہے، لاشیں تڑپ رہی تھی۔ کربلا کے میدان میں شہیدوں نے اس آیت پر عملی جامہ پہنایا، لبیک کہہ رہے تھے۔ حسین تنہا ہو گئے، علی کا یہ بیٹا ہے، خوب جنگ کی 7 حملوں کا ذکر ہے، لیکن عزیزان گرامی ایک مرتبہ لڑتے لڑتے ذرا سا رکابوں پہ بلند ہو کے کہا عباس بھائی کی جنگ نہیں دیکھو گے؟ علی اکبر بڑی تمنا تھی، تو منزل آئی کہ اشقیاء آواز بلند کرنے یا الامان الحفیظ۔ اچھا اب علمان کہتے ہو، تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو قتل کیا، عباس کو قتل کیا، 6 مہینے کے بچے کو قتل کیا، علمان اب کہتے ہو۔ بہرحال حسین کی تلوار چل رہی تھی، امید دکھتا ہے کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا ایک چمکتا ہوا دائرہ ہے اور اطراف میں دشمنوں کے لاشیں کٹ کٹ کے گر رہے تھے، سر گر رہے تھے۔ جب ایک وہ آواز آئی جو آسمان سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، بس جیسے ہی آواز آئی حسین نے تلوار کو نیام کیا۔ وادگاہ تک پہنچنا تھا، وہ زخمی ہوتے چلے گئے، زخمی ہوتے چلے گئے، اب نیزے پر نیزہ تھا، تلوار پر تلوار برس رہی تھی، جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھر برسا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جھومنے لگے اور گرتے گرتے ماں کو آواز دی، اماں حسین آ رہا ہے، اماں۔ یقیناً قرار سیدہ پہنچ گئی ہوگی، زانو بسر رکھا ہوگا، کوہنیوں کے بل قتلگاہ تک پہنچے، کربلا کی زمین کو جمع کیا، یہ آخری سجدہ تھا توحید کو بچانے کا، ولایت کو بچانے کا، دین کو بچانے کا۔ سر رکھ دیا، سر اٹھا نہ سکے، ہائے پنجتن کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن یہ ہو چکا نہ، چاہتے تھے حسین کو قتل کر دیں، اب کیا ضرورت تھی کہ بیویوں کی ردائیں چھینی جائیں، اب کیا ضرورت تھی کہ خیام میں آگ لگائی جائے۔ لیکن اشقیاء خیموں میں گھس آئے، بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی، خیمے جلتے جا رہے تھے، بچوں کو لے کر زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آتی چلی جا رہی تھی۔ آئی دیکھا کہ سیدھے سجاد کے خیمے میں آگ لگی، شانے کو اٹھایا، سجاد آگ لگی ہے، سر پر ردا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، علی کی بیٹی نے شریعت پر عمل کرنے کے لیے حکم مانگا، سید سجاد امام وقت ہو، چادر سروں پر نہیں ہے، اب بتاؤ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ امام نے اشارے سے کہا کہ جان کو بچانا ضروری ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، میں نے زحمت دی، 2-4 منزلیں ہیں جو آخری منزل تک پہنچنا ہے کہ یہاں شام غریباں، ہائے یتیموں کی شام، بیووں کی شام۔ لیکن ایک منظر بھی سامنے آیا، سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی۔ امیر چاہتا تھا میں یہ آگ کو بجھا دوں، لیکن کہا شیخ ٹھہر جا، ہمارے رسول ہے، ہم خود بجھا لیں گے۔ بتی آگے بڑھتی جا رہی تھی، امید پریشان ہوا، ذرا مقام سے ہٹ کر چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ بچی کہاں جا رہی ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، کہا بی بی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں نجف جا رہی ہوں۔ دادا سے کہا بتا نجف کا راستہ کہاں ہے؟ جیسے بچی آگے بڑھتی جا رہی تھی، ایک مرتبہ کوئی نقاب پوش آیا اور بچی کو گود میں لیا، زانو پر بٹھایا، نقاب الٹ گئی، سکینہ میں تیرا دادا علی آ گیا، اجرک علی اللہ۔ ہاں اس طرح سے ہر منزل پر علی ساتھ تھے، لیکن یہ رات بے چینی سے گزر رہی تھی۔ لیکن اعلان ہوا، گھوڑوں کی نال بندی کی
کی جائے. کہا کہ اگرچہ کہ ہم تو قتل کر دیے, دل تو سیر ہو گئے, لیکن عرب میں یہ دستور ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے اس کی لاش کو پامال بھی کرتے ہیں. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ ہر نے اپنے اپنے مالک کی, آقا کی, جو کچھ تھے وہاں جو وارث تھے, ایک ایک لاش کو اٹھا کے لے جا رہے تھے. اب کون تھا فاطمہ کے بیٹے کو بچائے, اب کون تھا غریب امام کی مدد کرے. لاشیں اس طرح سے کہ ایک مرتبہ گھوڑے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر دوڑتے رہے. ارے جس نے چکی پیس کر پالا تھا اس بیٹے کی لاش پامال ہو رہی تھی. زینب دیکھتی رہ گئی, لیکن جیسے ہی ایک وہ منزل آئی کہ 11ویں کا سورج نمودار ہوا اور سواریاں لائی گئیں. جب دشمن آگے بڑھ گئے وہ چاہتے تھے کہ بیویوں کو سوار کریں. علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ خبردار ہم خود سوار ہو جائیں گے, آگے بڑھ کر ایک ایک کو سوار کیا, لیکن سید سجاد سنبھل نہ سکے. اب کیسے بیان کیا جائے کہ کیا ظلم کیا تھا. جب کہ سوار کیا تو ایک مرتبہ سنبھل نہ سکے تو سواری کے پیٹ کے قریب میں دونوں پیروں کو باندھ دیا. عزیزان گرامی, یہ مظلوم امام جس کا بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے, ایک مرتبہ وہاں سے سواریوں کو لے جایا گیا جہاں شہیدوں کی لاشیں پڑی تھی. زینب کی نظر جب بھائی کے لاشیں پر پڑی, ایک مرتبہ اپنے آپ کو گرا دیا. سب بیوی اتر گئیں. ہمیں دکھتا ہے کہ ہر بیوی اپنے اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ کر بیان کر رہی تھی, لیکن 2 لاشیں ایسی تھی جن پر کوئی رونے والا نہیں تھا, کوئی گریہ کرنے والا نہیں تھا. آگے بڑھ کر پوچھا کیا ان بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے؟ کہا نہیں, یہ میرے لال ہیں, میں ان پر گریہ نہیں, میرے بھائی پر روں گی. لیکن ایک عجیب منظر بھی سامنے آیا. سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹی رہی, اور ایک مرتبہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ جو کہ سکینہ بے ہوش ہو گئی تھی, کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی, سکینہ جب مدینہ جانا تم بھی ہمارے شیعوں کو سلام. آخر میں امام نے غلی جملہ کہا, بچی غش کے عالم میں سن رہی تھی, کہا ہمارے شیعوں سے کہنا جتنا ممکن ہو سکے, جیسا بھی ممکن ہو سکے, ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجتے رہنا. یہ بھی ایک پیغام تھا. اور اس کے بعد جب کہ ظالم آگے بڑھا, سکینہ جدا نہ ہونا تھا, نہ ہوئی. ایک مرتبہ ظالم نے وہ ظلم کیا, اللہ 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 اللہ, حسین کے سینے پر سونے والی بچی اور شہیدی تھی عباس کی. ظالم آگے بڑھا, سر کے بال پکڑے, کھینچتے ہوئے سواری تک لایا, بچی کو تماچے لگاتے رہے. سواری تک جب بچی آئی تو لہو لہان ہو گئی تھی, چیخ کر کہا عباس چچا تماچے لگائے جا رہے ہیں. سواریاں آگے بڑھتی گئیں اور بہت تیز سواریوں کو دوڑایا گیا. روایت بتاتی ہے کہ 40 بچے جو ایسے تھے جہاں ماؤں کے ہاتھ تو گردن سے بندھے تھے, بچے اپنی ماں کے سینے سے لپٹے ہوئے تھے, لیکن جیسے جیسے سواریوں کو یہ تیز بڑھاتے جاتے بچے نیچے گر جاتے اور وہاں اونٹوں کے پیروں سے ان کے دم نکل جاتے, روندے ہوئے جاتے. 40 خبریں کربلا میں بچوں کی بن گئی. قافلہ آگے بڑھتا گیا اور کوفے کی منزل تھی کہ جہاں پر ایک وہ منزل بھی آئی. اثناء راہ میں وہ سر جو میرے مولا کا سر نو کے نیزہ پر بلند تھا, ایک مرتبہ کولی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, زمین میں نقب ہو گیا. ادھر سے ظالم چلا, سید سجاد بابا سے کہو کہ آگے بڑھیں. وہ چاہتا ہے کہ ابھی تعزیہ نہ لگائے. آگے بڑھ کر کہا بابا اب سید سجاد کے کچھ میں طاقت نہیں ہے بابا,
کیا بات ہے بابا آپ رک گئے؟ کہا نہیں میرے سینے پر سونے والی بچی اونٹ سے گر گئی، ادھر سے زینب چلی، سید سجاد چلے، سکینہ بتاؤ کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ زینب جلدی جلدی آگے بڑھی، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی ہے، سکینہ گود میں بیٹھی ہے، پیار کر رہی ہے۔ پوچھا بی بی آپ کون ہے؟ کون ہے جو اس طرح بچوں سے سلوک کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ نقاب کو الٹا، کہا زینب تو نے نہیں پہچانا، ارے میں تیری ماں فاطمہ ہوں اور منزل پر ساتھ ہوں۔ اجرکم اللہ۔ ہاں دیوان گرامی، یہ نہ سمجھے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میرا یقین ہے معصوم کا قول بھی ہے، یہاں بیویوں کے ساتھ سیدہ بھی بیٹھی ہوگی۔ مدینہ ہی ہے نا، آپ مدینے میں مجلس سن رہے ہیں، یہ شرف ہے آپ کے لیے، فاطمہ کا دربار ہے اور پرسہ دینا ہے ماں کو حسین، لیکن 72 شہیدوں کا پرسہ دینا ہے۔ آگے جیسے جیسے یہ قافلہ بڑھتے جا رہا تھا، لوگ کے نیزہ پہ سر بلند تھے، ایک مرتبہ ایک چاہنے والا سید سجاد کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے۔ مولا میں ضرور لاؤں گا، اور تو کچھ نہیں ہے لیکن کچھ ہماری ماں بہنوں کے لیے چادریں لے آؤ۔ اللہ اللہ، جلدی جلدی گیا، کچھ چادریں خریدی اور اتنا یہ بھی کہا کہ دیکھو ایک چادر کا چھوٹا سا ٹکڑا میرے لیے بھی لے آنا۔ آگے بڑھتا چلا گیا، بیویوں تک چادر تو پہنچی لیکن ظالموں نے نو کے نیزہ سے چادریں چھین لی، زینب تک چادر نہ پہنچ سکی۔ اب وہ چھوٹا سا ٹکڑا لے کر امام کی خدمت میں آیا، مولا یہ آپ کس کے لیے کہہ رہے؟ کہا میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا، اور میری گردن میں جو خاردار ٹھوک ہے ذرا ہٹا کر وہ کپڑا رکھ دینا۔ اب وہ چاہنے والا آگے بڑھا، بہت کوشش کی لیکن خاردار ٹھوک پر جدا نہ کر سکا۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ پردہ کی آوازیں بلند ہوتی گئیں، لیکن جب کہ کوفے میں قافلہ داخل ہوا اور ابن زیاد ملعون تخت پر بیٹھا تھا، سر حسین تخت کے نیچے تھا، ایک مرتبہ جب دیکھا کہ یہ قیدی آئے ہیں، اس ملعون نے سر سے بے ادبی کرتے جا رہا تھا، زینب سے نہ رہا گیا، کہا تو یہ ظلم کرتا ہے کہ جہاں پر رسول اپنے نواسے کو وہ چوما کرتے تھے۔ اب گفتگو آگے ہوئی، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ کچھ باتیں ہوئی، کچھ باتیں رد و بدل ہوئی، لیکن کسی نے کہا اچھا ہے کہ کسی علی کے چاہنے والے کو ایسے موقع پر بلایا جائے۔ کہا ہاں کون ہے؟ کہا مختار قید۔ سپاہی کو بھیجا گیا، مختار زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ کہا مختار تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ کہا میرا امیر حسین، میرا امیر حسین نہیں، میں اس کو سلام کروں گا۔ کہا اچھا مختار کیا حسین کو دیکھو گے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ خان کو باہر نکالا، جیسے ہی مختار کی نظر سر حسین پر پڑی، ایک مرتبہ چلال آ گیا اس عالم میں کہ زنجیریں ٹوٹ گئی۔ آگے بڑھ کر سپاہی کی تلوار کو کھینچ لیا، چاہتا تھا کہ ابن زیاد کو یہ قتل کر دیں، لیکن پیچھے سے ہاتھ آیا، کہا چچا مختار ذرا صبر کرنا، یہ ہاتھ کس کا تھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا؟ زین العابدین نے ہاتھ رکھا، یا مختار حملہ نہ کر، اللہ لعنت
الإغلال على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أنا منقلبين ينقلبون پروردگار تیری عزت کی قسم ہے اس ذکر خلیل کو قبول فرماتے ہیں بڑی دور سے مولا کو چاہنے والے فرمائیں پانے والے بعد زیارت انہیں سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس فرمائیں پروردگار جہاں جہاں جس گھر میں امام بارگاہ میں مجلس ہوتی ہے آنے جانے رہنے والوں کی حفاظت زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ہے ہماری ماں بہنوں کی چادروں کی حفاظت پروردگار ہمارے بچوں کو علی اکبر کے صدقے میں اعمال صالحہ کی نیک توفیق عطا فرمائے پروردگار اس امام بارگاہ میں جو کچھ کے خدمت کی جاتی ہے جہاں قمر صاحب اور ان کے لواقین اور